بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سکون کی راہوں کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر شہباز شفقت مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کانفیڈنس، یعنی خود اعتمادی اور اوور کانفیڈنس اور لو کانفیڈنس کے نقصانات۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ اور ریسرچ اسکالر محترم ڈاکٹر شمیم الحق صاحب موجود ہیں، اور آج ہم اس پہ ان سے بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کانفیڈنس ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی انسانی زندگی کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، اور انسانی خوبیوں کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے ذریعے؟ یعنی کانفیڈنس بھی انسان کی اچھی عادتوں میں سے ایک عادت ہے، تو کانفیڈنس سے بندہ ہر کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اگر کانفیڈنس کی کمی ہو تو جھجک اس میں رہتی ہے، کروں کہ نہ کروں، اور پھر بہت سارے کام رہ جاتے ہیں۔ اس لیے خود اعتمادی بڑی ضروری ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو خود اعتمادی کو آگے نہیں پراپر نہیں ڈیولپ ہوتی۔ اس میں جینیٹک فیکٹر ہے، انوائرمنٹس ہیں، اور ایسے کئی قومیں جیسے ہیں بڑی بہادر ہیں جنگ جو، یا ان میں زیادہ ہوتا ہے کانفیڈنس۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا، اور ملک کے حالات ہیں جیسے لاقانون ہمارے ملک میں ہر بندہ ڈاواں ڈول ہے، یعنی کانفیڈنس کی اس میں کمی آ گئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یقینی صورتحال۔ جی، آپ کی انہی باتوں سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ اصل میں جو لو کانفیڈنس ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ ظاہر ہے، اگر آدمی ہر وقت پلس مائنس رہے گا، اس کے دل میں خوف رہے گا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی نہیں پھر کرے گا۔ تو جو کسی کو دیکھ کر حوصلہ پکڑنا ہے نا، یا امید رکھنی ہے، اور تاکہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اگر سمجھ میں اٹھ ہی نہیں سکتا، اٹھے گا ہی نہیں۔ اگر وہ بیڈ سے ہی اٹھنا نہیں چاہتا تو نہیں اٹھ سکتا۔ ڈپریشن میں ایسے ہوتا ہے، بالکل کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بولنے کو دل نہیں کرتا، وہ خوف زدہ رہتا ہے میں کر نہیں سکتا، تو اس میں کانفیڈنس بھی لو ہو جاتا ہے ڈپریشن میں اور چیزوں کی طرح سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کانفیڈنس ہے وہ لوگوں میں جو کم ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات ایسی ہے کہ اگر جیسے جاب لیس ہیں لوگ، بے روزگاری ہے، ہاں جی، اور اگر اس کو انصاف نہیں ملتا، جہاں جاتا ہے وہاں سفارش اور رشوت سے کام ہو جاتا ہے، تو وہ بندے کو بار بار حادثات زندگی کے نا وہ کانفیڈنس کو شیک کرتے ہیں، کانفیڈنس کو ڈاؤن کرتے ہیں۔ جی، اگر کسی بندے میں کانفیڈنس بہت زیادہ ہے، کوئی بھی کہا، یعنی کانفیڈنس ہے اس میں، تو اس کا اور کانفیڈنس بھی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کہ یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا، یہ امتحان کے قریب جا کے پڑھ لوں گا، لیکن وہ ٹائم نہیں ہوتا اس کے وجہ، تو وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایگزامینر کے سامنے ایگزامینر کو چیز پوچھ رہا، وہ کہتا ہے جی آپ صحیح ہمیں بتائیں، لیکن وہ کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس کی وجہ اپنے جواب پر لگا رہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، تو نتیجتاً فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اوور کانفیڈنس ہی نقصان دہ ہے، اور اوور کانفیڈنس زیادہ ان لوگوں میں ہوتا ہے، یا بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ جو اسیس نہیں صحیح کرتے چیزوں کو، تو یا کوئی بہت زیادہ جیسے امیر لوگ ہیں، لاپرواہی ہے ان میں کوئی ضرورت ہی نہیں کوئی چیز کو اسیس کریں، تو ایسی قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ان میں سے یہ اوور کانفیڈنس کے پرابلم ہیں۔ تو جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی ایک تو ہے نا اوور کانفیڈنس، جیسے کہ اگر والدین ٹیچر اپریشیٹ بجائے بچوں کو ہر دفعہ نقص نکالتے رہیں، ان کو ڈانٹتے رہیں، تو اس میں کانفیڈنس، اگر ان کو کہیں اگر غلطی ایک آدمی، تو اگر اس نے 10 جملے صحیح لکھے، ایک غلط بھی کر دیا تو اس کو ڈانٹیں نا، اس کو حوصلہ دیں۔ یعنی ہماری سوسائٹی میں اپریسیشن آپ کو پتہ ہے بہت کم ہے، ہم نیگیٹو، دوسرے کا دل توڑنا کہہ لو، یا اس کا کانفیڈنس کو ڈیمیج کرنا، یا اس کے جذبات کو ڈیمیج کرنا، یہ تو عام ہمارا معمول ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ بندہ دوسرا کہتا ہے میں اتنا ہی غلط ہوں، یا میں اتنا ہی ناکام ہوں، تو وہ پھر کہتا ہے میں نے شاید کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ اچھی چیزوں کو بھی نیگیٹو میں لیتا ہے، اپنی اچیومنٹ کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جن میں کانفیڈنس تھوڑا ہوتا ہے، یعنی اگر لو کانفیڈنس ہے، تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ کیسے وہ اپنے کانفیڈنس کو بڑھائے، کیا وہ کام کرے؟ ایک تو وہ مثالیں پازیٹیو، جیسے کہتے ہیں نا، ان کو لوگوں نے جنہوں نے ترقی کی ہے، اگر ڈاکٹر پریکٹس مثلاً ایک ڈاکٹر کی پریکٹس نہیں چلی 100 میں سے، تو وہ اگر اس کی مثال دے کہ فلاں ڈاکٹر کی پریکٹس نہیں چلی، تو پھر تو اس میں کانفیڈنس نہیں۔ اگر وہ پازیٹیو سائڈ پر دیکھا، جو کامیاب ہیں، اب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بندہ سوچتا ہے میں تو سفر نہیں کر سکتا، پھر راستے میں تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ 100 میں سے ایک آدھ کو تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر سمجھے کہ میجورٹی اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس میں کانفیڈنس ہے کہ میں سفر کر سکتا ہوں۔ لوگ ایسے بس میں چڑھ کے اتر جاتے ہیں، نفسیاتی ایسے مسئلے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، بس میں نے کئی دفعہ ایسے دیکھا ٹینشن میں آ جاتے، اکیلے سفر نہیں کر سکتے، ان میں کانفیڈنس نہیں، بازار میں نہیں جا سکتے، وہاں وہ ڈرتے ہیں، سوشل فوبیا اس کو کہتے ہیں۔ تو جو کانفیڈنس نہ ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے سوسائٹی کا، اور اس لیے یہی کہ ہاں جی۔ اچھا، ایک جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے
کہ اگر بندہ مذہب کے ساتھ زیادہ اس کی اٹیچمنٹ ہو تو کیا یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کانفیڈینس بڑھے گا؟ ہاں نہیں بالکل، جو مذہب ہے وہ ایک حوصلہ دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ میاں یا خدا ہے یا ایک سپر پاور ہے. جی جی. تو وہ آپ کے میں اگر وہ نہیں ہے تو بندہ زیادہ ڈر جاتا ہے. زندگی میں کئی حادثات ہوتے ہیں. تو یہ جو مذہب پر بلیو کرتا ہے یا ایک فورس پر بلیو کرتا ہے کہ میری مدد کرے گی، تو وہ خوف زدہ نہیں ہوتا. وہ اپنی اسٹرگل جاری رکھتا ہے اور ایک اسٹیج آتی ہے کہ وہ جیت بھی جاتا ہے کہ آپ نے کامیاب ہو جاتا ہے. ایسے ٹیچروں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو، والدین کو بھی چاہیے. کئی والدین بچوں کو بہت زیادہ ڈراتے رہتے ہیں، جھڑکتے رہتے ہیں ہر وقت، ان میں کانفیڈینس نہیں ڈیولپ ہو سکتا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہ اس میں ہم نے یہ چیز جو اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے کہ کانفیڈینس کو بڑھانے کے لیے مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ، بچوں کی اپریسیشن کی جائے بجائے اس کے کہ ہر وقت ان پہ کرٹیسزم کیا جائے، تو انشاءاللہ پھر یہ ان کے اندر کانفیڈینس بڑھتا چلا جائے گا اور یہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور اس کے ہمارے بچے بڑے ہو کر اور دوسرے بھی جو ہے ہر کوئی ترقی میں حصہ ڈالے گا. تو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اگلے پروگرام تک کے لیے شہباز شفقت مرزا کو اور ڈاکٹر شمیم الحق صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.